السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ الحمدللہ، آج تدبر قرآن کی ہماری کلاس نمبر 76 ہے، جس میں آیت نمبر 166 سے 173 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ، جیسا کہ بات آپ مسلسل سنی رہے ہیں، غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ غزوہ جس کی ابتدا میں مسلمان غالب ہوئے، پھر جب اللہ کے نبی کی ایک بات کو نہ مانا تو مغلوب کر دیے گئے، تکلیف آئی، پریشانی آئی۔ اللہ رب العالمین اسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکون دینے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو تکلیف آئی، پریشانی آئی، شہادتیں ہوئیں، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جب دو جماعتیں آپس میں ملی، یعنی ان کا ٹکراؤ ہوا، تو تمہیں جو بھی تکلیف آئی وہ سب اللہ کی اجازت سے تھی، مقدر تھی، اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ ورڈ آتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ جان لے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ دنیا کو بتا دے، ورنہ اللہ تو صرف جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ مومن ظاہر ہو جائیں، اور اس کے اگلی آیت میں کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور نفاق کرنے والے بھی ظاہر ہو جائیں، ورنہ منافق چھپا ہوا رہتا، صفوں کے اندر رہتا، پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ کسی کے دل کو تو دیکھ نہیں سکتے نا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ عمل کے وقت۔ عمل میں پیچھے بھاگ رہا ہے مطلب منافق ہے، عمل میں آگے مطلب مومن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس دن یہ جماعتوں کا جو ٹکراؤ ہوا نا، یہ جو غزوہ ہوا نا، اس دن کی تکلیفوں کا مقصد یہ تھا کہ منافق اور مومن الگ الگ ہو جائیں، چھٹنی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون ایمان والا اور کون نفاق والا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، قتال نہیں کر سکتے تو کم سے کم ڈیفینس تو کرو۔ بھئی ایک ہوتا ہے کہ تم اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے کلمے کے لیے قتال کرنے والے بن جاؤ، وہ نہیں کر رہے تو کم سے کم ڈیفینس تو کرو۔ یہ مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے، دونوں میں سے ایک کام کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہماری نظر میں یہ سب قتال ہوتا نا، جنگ ہوتی تو ہم ضرور کرتے، پر یہ جنگ نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے،
انہیں کافر اچھے لگ رہے تھے، مومن اچھے نہیں لگ رہے تھے، ایمان انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، کفر اچھا لگ رہا تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں بول رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، ان کے دل میں تو کفر چھپا ہوا ہی ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کافروں سے لڑنا، پر زبان سے ظاہر کر رہے تھے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا یہ قتال تو ہم قتال کرتے، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں نفاق اور کفر بھرا ہوا ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، ان کے چھپائے ہوئے معاملات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے معاملات چھپا نہیں سکتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اب یہ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ منافق کون ہیں؟ جو اپنے بھائیوں سے خود بیٹھ کر کہہ رہے تھے، یعنی خود تو بیٹھ گئے تھے اور اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہہ رہے تھے، ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم بھی ہماری بات مان لیتے نا تو قتل نہیں کیے جاتے۔ جب صحابہ آئے، جنگ میں بڑی زخم لگ گئے، شہادتیں ہو گئی، جب آئے نا تو یہ بیٹھے بیٹھے کیا بول رہے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے نا، جنگ کرنے نہیں جاتے نا، تو تم بھی قتل نہیں کیے جاتے، یہ جو تکلیف ملی، یہ جو شہادتیں ملی نا، تمہیں نہیں ملتی، یہ سب تم نے ہماری بات نہ مانا، اس کا نتیجہ نکلا۔ قل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے کہیے فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو ذرا ٹال کر دکھا دو، موت تو آنی ہے نا، جنگ میں جاؤ گے تو بھی آنی، گھر میں پڑے رہو تب بھی آنی ہے، تو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو اپنی موتی کو ٹال کر دکھا دو نا، مت مرو، موتی کو دور کر دو اگر تمہاری اتنی طاقت اور اتنا اختیار ہے تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ، اب یہاں پر اللہ رب العالمین اب مومن بندے جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے اللہ وہ بتا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں دو چیزیں بتائی، ایک شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، اسے شہید کہنا چاہیے، دوسرا یہ نہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ بالکل ہم وہاں جا کے سوال کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، نظر و نیاز کر سکتے ہیں، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وہ رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، قبروں میں نہیں ہے وہاں پر کہ تم قبروں میں جا کر یہ مانو کہ وہاں پر احیاء ہیں، وہاں زندہ ہیں، وہ ان کی زندگی کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، رب کے پاس وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اب اللہ رب العالمین نے جو انہیں فضل، جو انعام عطا کر رکھا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے اس پر خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان پر انعامات کر رہا ہے اس پر بڑے وہ خوش ہیں اللہ کے فضل پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی جو زندہ ہیں نا، ان تک وہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں، مطلب یہ اپنی بات بتا بھی رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی انہوں نے جو عمل کیا اس کی بنیاد پر اللہ نے اتنا انعام، اتنا اکرام کیا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، سب ختم کر دیا اللہ نے، اب سکون ہی سکون کی زندگی ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ کے فضل پر، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اے منافقو، تم اگر مسلمانوں کو یہ بول رہے ہو کہ اگر نہیں جاتے تو مرتے نہیں، شہید نہیں ہوتے، تو شہیدوں کا مقام اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے پاس ہیں، خوش ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بڑی نعمتوں میں ہیں، بڑے انعام اکرام میں ہیں، نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام شہیدوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الذین استجابوا للہ والرسول، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں پر جواب دیتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، من بعد ما اصابہم القرح، تکلیف پہنچنے کے بعد، تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی پہنچ رہی ہے، پھر بھی اللہ اس کے رسول جو بول دے وہ باتوں کو مانتے ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے احسان کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو اللہ کی بات مانیں، اللہ کے نبی کی بات مانیں، بات ماننا کے بعد تکلیفوں کو بھی اٹھائیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ منظر بتا رہا ہے کہ جب ان سے لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے بہت سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، تمہارے دشمن جمع ہو گئے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے آ گئے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، اتنے سارے ہیں، کیا ہوگا تمہارا، کون بچائے گا تم کو۔ منافق مومنوں کو جب ڈرانے کے لیے آئے کہ بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، جب ڈرانے کے لیے آئے فزادہم ایمان، ان کے ڈرانے کی وجہ سے مومنوں کو تو ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، یعنی کم کرنے آئے تھے بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے صرف ایک دعا پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے
اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی وہ ڈرتے نہیں طاقتوں سے، قوتوں سے، بھیڑ سے، کون میرے خلاف کتنا طاقتور، کتنا پاورفل. جب مومن کو انہوں نے ڈرایا کہ بہت سارے جمع ہو گئے، مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ یہ تو اللہ کا امتحان آ گیا، جنت کا راستہ مل جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی اگر میرے ساتھ میرا رب ہے تو مجھے کون سی چیز تکلیف دے گی؟ مجھے کسی چیز کا ٹینشن اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا، منافقوں کے بارے میں بتایا، شہداء کی فضیلت کو بتایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ بتایا. اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، وَمَا أَصَابَكُمْ، what struck you، وہ تکلیف جو تمہیں پہنچی. وَمَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں پہنچی، یعنی تکلیف جو تمہیں پہنچی، پریشانی جو تمہیں پہنچی. ادفعوا، ڈیفینڈ، دفاع کرو. دفاع کرنا اردو میں کہتے ہیں نا، دفاع کرو یعنی بچاؤ، جس سے ہندی میں ہم بچاؤ بھی کہتے ہیں نا. بچاؤ کے لیے لڑو، نہیں ہے یا تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ لو، نہیں تو کم سے کم بچاؤ کے لیے تو لڑو. تمہارے شہر پہ ہی حملہ ہو رہا ہے تو بچاؤ کرو. لا تحسبن، نیور تھنک، ایسا مت سمجھو، ایسا مت سوچو. لا تحسبن، ایسا مت سوچو. فرحین، ریجوائزنگ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. فرحین، خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. لم یلحقوا، not yet joined them، جو ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی پیچھے والے جو آنے والے ہیں جو ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی یہ انتقال کر چکے ہیں، یہ زندہ ہیں تو ابھی ان سے آپس میں ملے نہیں ہیں. استجابوا، رسپونڈڈ، جواب دیا. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں پر جواب دیا، ان کی باتوں کا جواب دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو، کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا کرو، کر لیا. جو اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں کا جواب دیتے ہیں، آپ کے احکامات کا جواب دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا کرے گا انشاءاللہ کل روز قیامت. اب اس کے بعد آج کی آیتوں میں ہم نے کیا تدبر کیا؟ نمبر 1، دنیا میں ہر چیز اللہ کے علم سے ہوتی ہے، کبھی اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسے ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان. میں وہاں نہیں جاتا نا تو یہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. یہ سب اسلام میں نہیں چلتا. اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. تو جا، تو مت جا، جہاں ہے وہ چیز ہو جائے گی. اللہ کو جب جو جہاں جیسا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے ویسا ہوگا. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کیا ہوگا، کیا ہو سکتا تھا، ایسا ہوتا تو ویسا کیسے ہوتا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کسی بھی چیز کو، اگر آپ کا کوئی معاملہ ایسا جو آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. نیکسٹ، انسان کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. انسان کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان رکھے. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہماری سمجھ بہت چھوٹی ہے. ہم جتنا دیکھ پاتے ہیں اتنا اچھا سمجھ پاتے ہیں. ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہم چلتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی روک رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، کوئی نہ کر رہا ہے، کوئی ہاں، کچھ نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ تو جو چاہے کرتا ہے نا. اس لیے تم صرف اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو تمہیں تکلیف پہنچی، ایسا مت سوچو کہ کیوں پہنچی، کیا پہنچی، سب اللہ کا حکم تھا، سب اللہ کی اجازت تھی. اللہ اس سے تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا، تمہیں طاقتور بنا رہا تھا، تمہیں شجاع اور بہادر بنا رہا تھا. اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں تو آپ کبھی بھی دیکھیے گا، ایک 18 سال کی آپ کی عمر ہے، ایک لڑکی آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ ہو جائے، نہیں ہوتا. ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، اچانک برباد ہو جاتا ہے. نئے کاروبار میں آتے ہیں، اللہ خوب ترقی دیتا ہے، اب اس وقت بولتے ہیں ہمارا ہی کاروبار برباد ہونا تھا. اب ایک نوکری میں ختم ہو گئی وہ چیز، اللہ نے ختم کر دی، اس وقت بہت بھاری لگتا ہے. پر بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو اس کے بجائے بزنس دے دے، اس سے اچھی نوکری دے دے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو آپ نہیں جانتے. تو جب اللہ نے کوئی فیصلہ آپ کے لیے کیا ہے نا، آپ کہو الحمدللہ، اللہ تیرا فیصلہ مجھے منظور،
اللہ تیری بات مجھے منظور، اللہ تو نے جو کر دیا وہ منظور، اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ جب کوئی پریشانی آئے صرف اتنا بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے فیصلوں کو تسلیم کر لیا، کیونکہ تو میرے لیے کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے بہتر، صحیح اور اچھا ہوگا۔ اس بات پر ایک بندہ مومن کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، تکلیفیں ہمیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں بتایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، تمہیں دو جماعتوں کے ملنے کے دن جو تکلیف آئی نا، وہ اس لیے تاکہ مومن الگ ہو جائے، منافق الگ ہو جائے۔ تو تکلیفیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نہیں تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، گھر میں انتقال ہو جائے بولتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کاروبار چلا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ واویلا نہیں کرتا، چلاتا نہیں، تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا تھا کیا، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فائدہ کیا ہے، اتنی نماز پڑھنے کے بعد بھی فائدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی بھلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تکلیفیں تیرے امتحان کو، تیرے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، یا تو ایمان ظاہر ہو جائے گا یا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مومن بناؤ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی امتحان لینا کہو الحمدللہ، اللہ تو نے مجھے چنا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس امتحان کے لیے چنا، اس کا مطلب تو مجھے پسند کرتا ہے نا اللہ رب العالمین، تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اللہ رب العالمین۔ تکلیفیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ کوئی سونا 24 کیرٹ تب ہوتا ہے جب بھٹی میں تپایا جاتا ہے، جب تک تپے گا نہیں اس کا کھار الگ ہوگا نہیں۔ ویسے ایمان کا معاملہ، جب تک اللہ تپائے گا نہیں تب تک آپ کا ایمان بالکل کامل ہوگا نہیں۔ تو تکلیفوں کا آنا اصل میں ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہوتی ہے۔ نیکسٹ، اللہ منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ منافق کبھی زیادہ ٹائم چھپ نہیں پاتا صف میں، تھوڑا سا جہاں تکلیف کا دور آتا ہے نا، یہ سارے برساتی مینڈک باہر آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں تو یہ غلط وہ غلط۔ یہ سارے جو منافق ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسلام کی خاصیت ہے، جانتے ہیں آپ، اسلام کی خاصیت ہے، اس میں غلط ٹکی نہیں پاتا، باہر کر دیتا اللہ رب العالمین۔ یہ جو کچرا جتنا خار ہوتا ہے نا، اللہ سب باہر کر دیتا ہے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کبھی وہ اپنی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، پر ایمان والا ہمیشہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا رہتا ہے۔ وہی عمل کروں گا، وہی دین پر رہوں گا، جو میرا شعار ہے، جو میری تہذیب ہے، جو میری زندگی ہے، میں اس پر قائم رہوں گا، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ میرا لباس میرے اسلام کے طریقے پر چلے گا، میرا انداز میرے اسلام کے طریقے پر چلے گا، چاہے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ پر ایسے وقت میں منافق کیا بولتا ہے؟ ارے پتلا لباس بھی پہن لو، چست کپڑے بھی پہن لو، غلط چیزیں بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی حالات کو دیکھ کر کام کرو۔ یہ سب منافق لوگ کرتے ہیں۔ پر مومن اسلام کو دیکھ کر کام کرو۔ حالات کو دیکھ کر کام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اسلام کو دیکھ کر کام کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ میں اپنے اصولوں پر رہوں گا، چاہے مجھے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میرا رب مجھے پسند کر لے، دنیا مجھے پسند کرے گی انشاءاللہ۔ یہ بڑی اہم بات آج کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلی۔ نیکسٹ، دنیا دار لوگ جو صرف دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے بھی بچنا چاہیے، یہ آپ کو آخرت سے دور کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، صرف پیورلی صرف ان کا مقصد دنیا دنیا دنیا، کاروبار کاروبار۔ جب ان کے پاس آپ بیٹھو گے، پیسے کی بات، کاروبار کی بات، یہ کمایا وہ کمایا، یہ بنایا وہ بنایا، وہ کبھی دین کی بات کرتے ہی نہیں، اچھائی بھلائی کی بات کرتے نہیں، صدقے خیرات کی بات کرتے نہیں، غریبوں کی بات کرتے نہیں، کسی کا درد ظاہر کرتے نہیں۔ ایسے دنیا داروں سے ہمیشہ دور رہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، منافق کیا کرتے تھے؟ جب صحابہ کرام زخمی ہو کر آئے تو بولا رہے کیوں گئے تھے؟ ادھر رہتے نا ہمارے ساتھ آرام میں، ہم بھی بچ گئے تم بھی بچ جاتے، کائے کو گئے تھے ادھر؟ کیوں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا دار لوگ، یہ آپ کو دنیا دار بناتے ہیں، آخرت سے دور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ مت اختیار کرو، جو صرف دنیا داری سکھائے نا، ان سے دوری اختیار کرو۔ جو آپ کو آخرت، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں پتہ ہے، اب ان کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ کو نماز سے محبت ہو جائے گی، آپ کو ایمان سے محبت ہو جائے گی، آپ کو پردے سے محبت ہو جائے گی، آپ کو اپنے آپ کو بچانے سے محبت ہو جائے گی، غریبوں کا درد دکھنے لگے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ لیکن جو لوگ آپ کو صرف دنیا دار بنا دے پیورلی، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ ان آیتوں میں آج ہم نے بڑی اہم بات یہ بھی جانی۔ نیکسٹ، شہداء کا مقام اور مرتبہ پتہ چلا کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شہید کا مقام، جو اسلام کے لیے قتل کر دیا جائے، دین کے لیے قتل کر دیا جائے، جان مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، ایسے شہید کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے بولا پہلے تو اسے مردہ مت بولو، اس کے بعد وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کیسی وہ اللہ جانتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو روحوں کو ہوتا ہے ایک سبز پرندے کے اندر رکھ دیتا ہے، وہ جنت میں چاہے جہاں گھومتے رہتے ہیں اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ شہید کا مقام بڑا اوپر ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا، اپنا مال قربان کرنا، اپنا وقت قربان کرنا، یہ ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی، پر اسلام کے لیے جو شہید کر دیا جائے اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ نیکسٹ،
اس میں اللہ نے شہیدوں کے لیے کہا عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ اس سے پتا چلا کہ شہید اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، شہید اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی قربت دیتا ہے، اپنا قرب اور اپنا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے، وہ جو دین کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو بڑا اونچا، بڑا اعلیٰ، بڑا اولا کر دیتا ہے۔ نیکسٹ، مومن کو موت کے وقت کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے نا، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ، بس اللہ، رب، رسول، دین، یہ سب ہوتا ہے نا، موت کے وقت اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، سکون کی موت اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکون اور ایمان والی موت نصیب فرما، بالکل آسان موت نصیب فرما، کہ جب موت آئے نا تو ہم بالکل مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عمل تو کیا، انشاءاللہ تو ناراض نہیں رہے گا مجھ سے۔ مومن اگر بندہ ہے نا، ایمان مضبوط ہے نا، عمل مضبوط ہے نا، تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنا سکون دیتا ہے اور موت میں بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ نیکسٹ، ہمیں صرف عمل کرنا چاہیے اچھی نیت رکھ کے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کئی بار پتہ ہے ہم عمل کرتے ٹائم ہی سوچتے ہیں کہ ارے یہ کروں گا تو کیا ملے گا، وہ کروں گا تو کیا ملے گا۔ نیک ہے نا، آپ کام کرو، آپ نیکی کرو، آپ عمل کرو، نیت اچھی رکھو، عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ 1 روپیہ بھی اگر آپ غریب کو دے رہے ہو نا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ 10 روپے کی بھی مدد کر رہے ہو نا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے ایمان کے اعتبار سے بس مدد کر دو، آپ اپنے ایمان کے اعتبار سے بس عمل کر دو، اچھی نیت رکھو، قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور یہ بات آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں کئی بار اللہ نے ریپیٹ کر دی ہے کہ ہم عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتے، ہم مومنوں کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ یعنی آپ کا چھوٹا سا بھی اگر کوئی عمل ہے نا، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کا برابر بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اس بات پر ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اجر عظیم ملتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پر اطاعت مطلب حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے جو کہہ دیا قرآن میں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کرنا ہے، بات ختم۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کرنا ہے، بات ختم۔ اچھا لگے، برا لگے، ناراض ہو کوئی، دور ہو کوئی، کسی سے فرق نہ پڑے، اسلام میں ہے نا عمل کرنا ہے، اسلام میں ہے نا بیعت سے دور رہنا ہے، بات ختم، چاہے دنیا میرے خلاف۔ اسلام میں ہے نا نماز پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اسلام میں ہے نا پردہ کرنا ہے، جو اسلام میں ہے وہ عمل کرنا ہے، کسی کو پسند آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں کا جواب دیتے ہیں، نہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ نیکسٹ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے خوف، غم، ڈر نکل جاتا ہے۔ بہت پڑھنا چاہیے اس دعا کو، بار بار۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی پہ غزوہ خندق میں جو سارے دشمن جمع ہو کر آ گئے نا، آپ نے یہی دعا پڑھی تھی۔ غزوہ احد میں یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی دشمن اپنی جگہ، طاقت اپنی جگہ، قوت اپنی جگہ، اسلحہ اپنی جگہ، ان کی محنت، سازش سب اپنی جگہ، پر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اس دعا کا جتنا زیادہ اہتمام کرو گے نا، اتنا زیادہ خوف سے، غم سے، پریشانیوں سے، تکلیف سے، دشمن سے، سب چیزوں سے اللہ آپ کو سکون عطا کر دے گا۔ پڑھو اس دعا کو، قرضہ بڑھ جائے یہ دعا پڑھو، دشمن بڑھ جائیں یہ دعا پڑھو، بیماریاں بڑھ جائیں یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جتنا زیادہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، کیونکہ دعاؤں سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، مومن کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، سوائے اللہ کے مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ جب کفار آئے، منافقین آئے، منافقوں نے آ کر ڈرایا، ارے بہت سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، وہ آئے تھے ڈرانے، پر ان کا تو ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ مومن ڈرتا نہیں کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، کاروبار چلانے والا اللہ، اچھے برے کا اختیار اللہ کا، طاقت قوت اختیار اللہ کا۔ جب سب کچھ اللہ کا تو میں کیوں ڈروں کسی اور سے؟
کیوں مانگوں کسی اور سے، کیوں پکاروں کسی اور کو؟ کاروبار چلے گا وہی چلائے گا، اولاد وہی دے گا، پریشانی وہی دور کرے گا، بیماری وہی دور کرے گا۔ جب سب کچھ کرنے والا وہ، تو میں کسی اور سے کیوں مانگوں، میں کسی اور کو کیوں پکاروں؟ تو آج کی آیتوں میں یہ بنیادی تدبر کے جو پوائنٹس ہمارے سامنے تھے وہ میں نے رکھے۔ الحمدللہ تقریباً 13 پوائنٹس آج آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ آج کی آیتوں پر ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر، یہ جانتے ہیں ایمان کی بنیاد ہے تقدیر۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سر ٹک پاتے ہیں، ذرا سے میں ہل جاتے ہیں لوگ، تقدیر پر ذرا سے میں ہل جاتے ہیں لوگ۔ تقدیر پر میں ایمان رکھوں، اچھا برا صحیح غلط یہ سب میرا نظریہ ہے، اللہ کوئی کام غلط نہیں کر سکتا، اللہ کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنا مومن کے ایمان کی دلیل ہے۔ نیکسٹ، نفاق اور منافق سے دور رہو۔ اندر کچھ باہر کچھ، دکھائے کچھ چھپائے کچھ، عمل کچھ اندر دکھائے کچھ باہر دکھائے کچھ، ایسے منافقوں سے ہمیشہ بچو۔ خاص طور پر جو دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سامنے ملیں گے تو بڑی محبت سے، جیسے آپ سے زیادہ ان کا کوئی خاص ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ کس سے محبت ہے نہیں، چلیں گے تو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرنا، آپ کے خلاف باتیں کرنا، پتہ چل جائے اس سے دور ہو جاؤ، فوراً دور ہو جاؤ۔ دو چہرے والوں کے قریب مت رہو، منافقت سے بچو، منافقوں سے بچو، کیونکہ یہ آپ کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیں گے، یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ آپ کی دنیا کو بھی برباد کریں گے اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ منافق سے دور رہو۔ شہادت کے مقام کو سمجھو، شہادت کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، شہادت کا درجہ کتنا اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کو کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس کو بھی ایک مومن کو سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرو۔ قرآن حدیث اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، کوئی بھی کام جب کرنا ہے نا اس پر پیش کرو۔ یہ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں، قرآن نے بولا نہیں، چھوڑ دو، حدیث نے بولا نہیں، چھوڑ دو۔ یہ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں، قرآن نے بولا کرو، حدیث نے بولا کرو، کرنے لگ جاؤ۔ بس ان کو اصول بنا لو اپنا، ان کی اطاعت کو اپنا اصول اور ضابطہ بنا لو، بات ختم، زندگی اور آخرت دونوں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ اور آخری چیز، خوب اس دعا کا اہتمام کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بعض جگہ اس پہ دوسرے الفاظ بھی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بہت اچھا تو مولا ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ کتنی تکلیف ہو، ٹینشن ہو، غم ہو، دشمن ہو، فکر ہو، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کریں گے نا، اللہ غیب سے راستے بنائے گا۔ جسے صحابہ کرام کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا تھا نا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ہواؤں سے مدد کرتا تھا نا، ویسے ہماری بھی مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ پکاریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس ایک دعا سے انشاءاللہ آپ کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے گا، آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تقریباً انہی باتوں پر آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر اول آخر ظاہر باطن رب العالمین، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دین پر جمنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں صرف تیری رضا کے لیے، اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے، اللہ اپنی رضا کے لیے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، رکتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، کہاں سے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اللہ سب کے کلاس اٹینڈ کرنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ اس کلاس کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے سے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔